اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف کے نام سے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ ضرور پڑھیے، اس کے اردو تراجم مل جایا کرتے ہیں، ان تراجم کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیے کہ اکابرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے، شفا الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب ہے، فصل ہے فی حکم زیارتی قبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حکم کے بارے میں فصل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 میں امام قاضی عیاض نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں قال نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے اور آپ کی خدمت گزار تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یسلم علی القبور، سلام فرمایا کرتے تھے قبور پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اللہ تعالی عنہما کی قبور پر سلام فرماتے تھے۔ آتی ہی مئتن مرتن او اکثرا، آپ اس سلام کو ذکر فرماتے تھے 100 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی بعض اوقات زیادہ۔ یجیء الی القبر، آپ تشریف لاتے تھے قبر کے پاس، فیقول السلام علی النبی السلام علی ابی بکر، اور آپ فرماتے تھے کہ سلامتی ہو نبی پر، سلامتی ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ثم ینصرف، اب یہ توجہ والی بات ہے، پھر آپ لوٹتے تھے وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، پھر آپ پلٹتے تھے اور جس مقام پر ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، آپ اپنے ہاتھ کو اس مقام پہ رکھتے، ثم وضعها علی وجہہ، اور پھر ان ہاتھوں کو وہاں رکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی تبرکن، اس مقام پہ ہاتھ پھیر کر پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے، مزارات پر جا کر مینار وغیرہ پہ ہاتھ پھیر کے چہرے کا مسح کر لینا برکت کے لیے، مسجد نبوی میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ستون پر ہاتھ پھیر کے چہرے پہ پھیر لینا، روضہ اقدس پہ اگر ہاتھ کا موقع مل گیا لگا کر، یا کعبۃ اللہ پہ بھی آپ دیکھیں غلاف پر، دیوار کعبہ پر، دروازہ کعبہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کو پھر لگا کر اور برکت کے لیے چہرے پہ پھیر لیا جاتا ہے۔ تو یہ تعظیم کوئی معاذ اللہ شرک نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے شرک شرک کے نعرے لگے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ خالی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں وعن ابن قسیط والعتبہ، اور ابن قسیط اور عتبہ سے روایت ہے کہ کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخلوا المسجد، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد سے باہر نکلتے، حسوا رمانۃ المنبر التی تلی القبر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کی رمانہ کو، یعنی ایک گھنڈی سی تھی اوپر، ایک چھوٹا سا سمجھ لے کہ ایک ابھرا ہوا کنگرا جس کو آپ کہتے ہیں، اسے چھوا کرتے تھے، وہ منبر جو قبر اقدس سے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کس سے چھوتے تھے؟ بھئی میامنہم، اپنے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ، ثم استقبل القبلۃ، پھر وہ استقبال قبلہ کرتے، یدعون، اس حال میں کہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے، یعنی پہلے اس کو چھوتے تھے برکت کے لیے اور پھر دیوار قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تبرکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو چھوا کرتے تھے۔ تو یہ تعظیم منافی تعظیم باری تعالی نہیں ہے، اور اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔